اسٹیج پر جلوہ افروز حضرات معزز علماء کرام و مہمانان اعزاز، میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات ایک ادنا سی دعوت پر یہاں تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے ہماری دلجوئی کی۔ دعا ہے کہ رب کائنات آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور آج کے اس اجلاس کو کامیاب فرمائے۔ ہمارے جتنے مہمانان کرام تھے الحمدللہ ان میں سے اکثر تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے تمام ہی مقررین حضرات اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں اور آج کے مہمان خصوصی واعظ بے مثال خطیب ہندوستان جناب حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی چند لمحات میں جلوہ افروز ہوئے چاہتے ہیں۔ میں اپنے استاذ محترم جناب حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ یوں تو سبھی معاون ہیں، سبھی ہمدرد ہیں، سبھی تعاون کرتے آئے ہیں، مگر حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب کا قدم قدم پر تعاون رہا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اسی طرح مفتی محمد عارف صاحب جو ہمارے مدرسے کے ساتھی ہیں اور اس وقت ضلع بجنور کے مشہور و معروف مدرسہ قاسم العلوم نہٹور کے محتمم ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ آج کا یہ پروگرام جو دینی و عصری تعلیمی بیداری کانفرنس کے عنوان سے منعقد ہوا ہے، جس میں آپ سبھی حضرات تشریف فرما ہیں، یہ ایک نومولود ادارہ المعہد الاسلامی مدینۃ العلوم الخیریہ اس کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور اس ادارے کی عمر کوئی زیادہ نہیں ہے، کل 10 سال ابھی اس ادارے کو ہوئے ہیں، اور ان 10 سالوں میں بھی 5 سال ایسے گزرے ہیں کہ جن 5 سالوں میں یہ ادارہ ایک کرائے کی عمارت میں چلتا رہا ہے۔ 5 سال کے بعد اس ادارے کو ایک چھوٹی سی اپنی عمارت میسر ہوئی، اور آج یہ اس جگہ پر 5 سال سے الحمدللہ اپنا تعلیمی سفر اپنی بلڈنگ میں جاری کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت لاک ڈاؤن کے بعد سے جو تعلیمی مدرسے کے شعبے جات ہیں، اس میں شعبہ حفظ جس میں 2 درجے ہیں، شعبہ عربی فارسی جس میں سال سوم تک کی تعلیم ہوتی ہے، اور میں بھی الحمدللہ خود ان درجات میں پڑھاتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کے وہ بچے جو اسکولوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے مستقل شعبہ ناظرہ ہے، جس میں بچیوں کا درجہ الگ، لڑکوں کا درجہ الگ، پھر اس میں بھی جو قاعدے پڑھنے والے بچے ہیں ان کا درجہ الگ، اور جو قرآن مقدس پڑھنے والے بچے ہیں ان کا درجہ الگ۔ اسی کے ساتھ ساتھ مدرسہ باقاعدہ گورنمنٹ سے رجسٹرڈ شدہ ہے، 8ویں کلاس تک مانیتا پراپت ہیں۔ ہمارے وہ طلبہ جو شعبہ حفظ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں،
یا شعبہ عربی فارسی میں درس نظامی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کا باقاعدہ داخلہ کلاس وار درجات میں ہوتا ہے، اور وہ اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ باضابطہ ہندی انگریزی کی کلاس کے اعتبار سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور مدرسے کی منتظمہ کمیٹی، جس کے صدر محترم جناب ڈاکٹر محمد الیاس صاحب ناظم صاحب کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نائب صدر جناب بھائی محمد ادریس خان صاحب، جنرل سیکریٹری جناب سعید صاحب، نائب جنرل سیکریٹری جناب بھائی نواب پترکار، ان کے علاوہ ممبران بھائی سلیم صاحب، بھائی راشد صاحب، اور ہمارے بھائی نبیل قریشی صاحب، اور بھائی محمد عمران شیخ صاحب، یہ تمام حضرات وہ ہیں جو مستقل مدرسے کی خدمات میں ہماتن مصروف ہے، اور ان حضرات کی دیکھ ریکھ، ان حضرات کے تعاون سے الحمدللہ یہ ادارہ روز بروز ترقی کی جانب گامزن ہے۔ جیسا کہ ناظم اجلاس نے کہا اور بتایا کہ ہر سال اس ادارے سے شعبہ حفظ اور شعبہ تجوید سے فارغ ہونے والے طلبہ کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے، جن کی وقتاً فوقتاً دستار بندی کے اجلاس مختصر انداز میں ہوتے چلے آئے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ 6 طلبہ تو وہ ہیں جو شعبہ حفظ سے فارغ ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ 8 طلبہ وہ ہیں جنہوں نے شعبہ تجوید سے فراغت حاصل کی ہے۔ ان کی دستار بندی آپ حضرات کے سامنے عمل میں آئے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے مہمان محبوب العلماء والصلحاء جناب حضرت مولانا محبوب صاحب فرما رہے تھے، بڑی فکر مندی کے ساتھ قوم کی بچیوں کی تعلیم کی طرف توجہ دلا رہے تھے، اسی سلسلے میں ہم مسلسل فکر مند رہے، سوچتے رہے، غور و فکر کرتے رہے کہ ہماری قوم کی بچیوں کی تعلیم کا الگ سے کوئی مستقل نظام بن جائے، وہ اسکول کی بھی تعلیم حاصل کریں اور اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں، قرآن کی، دینیات کی، اور اسی طریقے سے عقائد کی، حدیث کی بھی تعلیم حاصل کریں۔ الحمدللہ اس طرف ہم بہت ٹائم سے سوچ رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے۔ آج جہاں مدرسہ ہے آپ کے سامنے، ہم اسی جگہ پر یہ نظام بنا رہے تھے کہ ہماری بچیوں کی تعلیم کا ایک مستقل نظام الگ سے بن جائے۔ آج الحمدللہ وہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو چکا ہے، اور مدرسے کے برابر میں ایک 200 گز کا مکان فروخت ہو رہا تھا، الحمدللہ ہم نے اسے 40 لاکھ روپے میں اپنی قوم کی بچیوں کی تعلیم کے لیے خریدا ہے۔ کل اس کا باقاعدہ ہم نے بیانہ دے دیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ یہ خوشخبری سنیں گے کہ ہماری قوم کی بچیاں ایک ہاتھ میں انگریزی تعلیم لے کر اور ایک ہاتھ میں قرآن لے کر امت مسلمہ کی خدمت میں مصروف ہوگی، اور اس بچی کی گود میں پڑھنے والی نسل، پرورش پانے والی نسل جنید بغدادی سے انشاءاللہ کم نہیں ہوگی۔ بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں، انشاءاللہ یہ مرحلہ بھی بہت جلد پورا ہو جائے گا۔ میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، ہمارے مہمانان کرام یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور قاری صاحب، قاری احمد علی صاحب باقاعدہ ہوٹل سے چل چکے ہیں، تشریف لانے والے ہیں، جلوہ افروز ہونے والے ہیں۔ میں
بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ان حضرات سے جو پنڈال سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پنڈال میں ماشاءاللہ کافی جگہ باقی ہے، کرسیاں خالی ہے، آپ تشریف رکھیں، بیٹھیں، یہ کرسیاں آپ کے لیے لگائی ہیں، آپ ان کرسیوں پر تشریف رکھیں۔ ہمارے مہمان تشریف لانے والے ہیں اور آپ کے اس شہر کے بہت ہی محترم اور سیاسی قد آور لیڈر اور شہر کے چیئرمین جناب معظم انجینئر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر میں نام گنوں، نام لینے پر آؤں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، اس لیے بغیر کسی نام کے میں سب کا شکر گزار ہوں۔ بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے اس پروگرام کے قائد جناب حضرت مولانا شوکت علی صاحب المظاہری دامت برکاتہم العالیہ نقشبندی، جناب حضرت مولانا محمد اسلم صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی اسجد صاحب جن کا بیان آپ سن چکے ہیں، اور جناب حضرت مولانا محبوب صاحب جو محبوب العلماء والصلحاء ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں اور ہمارے مہمان خصوصی جناب حضرت قاری احمد علی صاحب کو لانے میں حضرت مولانا محبوب صاحب کا بڑا اہم رول رہا ہے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سبھی سے گزارش کر رہا ہوں آپ کو